یہ غلبہ اسلام ہے، یہ پختون. اب رائے دیکھیے سورہ نجم کی پہلی آیاتوں کو، پہلی آیاتوں کے اندر اللہ کیا فرما رہا ہے. آپ قرآن کی پہلی آیاتوں کو دیکھیے، سورہ نجم کی پہلی آیاتوں کو دیکھیے. ان ہوا الا وحی یوحی علمہ شدید القوہ. اپنے آپ سے سرکار نے کچھ فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ تغز الہند، یہ آپ کو اللہ نے اسلام کے نشاط ثانیہ کے لیے 1400 سال میں اسی طرح اسلام کا دور ہوگا. اس دور میں ہندوستان کا مسلمان ہونا ایسا مقدر ہے جیسا کل کا سورج کا نکلنا مقدر. آئیے شامل ہوئیے، امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوئیے. چھوڑیے فسجد وللہ فسجد للعبد. آئیے سجدہ کیجیے، آئیے بندگی کی طرف آئیے. فإنی عبدونی، بندگی کی طرف آئیے. رکوع سجود والی جماعت میں آئیے، ورکوع مع الراکعین میں آئیے. برادران اسلام، عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اسلام کی نشاط ثانیہ میں یہ جو موجودہ بیماریاں ہیں، جو امراض اس جسم کو لگی ہوئی ہے، روح کی پرواز کی طرف لے کے چلنا ہے. اس کثافت سے نکال کر، اس دنیاوی کثافت سے نکال کر روحانی لطافت کی طرف آنا ہے، روحانیت کی طرف پرواز کرنا ہے. اس زمین پر دوبارہ عدل و انصاف ہونا ہے. برادران اسلام، قرآن میں اس چیز کا اس لیے کیا کہا؟ فسجدو. دیکھو اس مذاق سے نکلنا ہے، اس کھیل سے نکلنا ہے. یہ کھیل تماشے جو بنا رکھا ہے اس سے نکلنا ہے. نکل کے آپ نے کرنا کیا ہے؟ فسجدو. جب تک کہ فسجد کہاں پر ہوگی، سجدہ کہاں پر ہوگا؟ سجدہ آپ کس طرح لگا سکتے جب تک زمین صاف نہ ہو، جب تک کہ زمین پہ طہارت نہ ہو، جب تک کہ زمین کے اوپر وہ پاکی نہ ہو. تو پہلے آپ نے سجدے کے لیے سجدہ گاہ کو پاک کرنا ہے. اس زمین کو آپ نے ان ناپاکوں سے پاک کرنا ہے. اس زمین کو آپ نے ان بدکاروں سے پاک کرنا ہے. اس زمین کو آپ نے ان مشرکین سے پاک کرنا ہے. اس زمین سے آپ نے منافقین سے پاک کرنا ہے. اس زمین کو آپ نے ان مرتدین سے پاک کرنا ہے. اس زمین کو آپ نے یہ جو اللہ کو تین میں تقسیم کر کے اور اس زمین پہ جو ہے نا وہ جو آگ کا گولا بنا رہے تھے، اس زمین سے ان شیطانی طاقتوں کو، یاجوج ماجوج کے خلیفہ، اس ہندوستان اور اسرائیل کی ان طاقتوں سے اس زمین کو پاک کرنا ہے. فسجد. ارے آپ نے اس کو سجدہ گاہ بنانا ہے، پھر سجدہ گاہ بنائیں گے تو آپ اللہ کی بندگی کریں گے.